الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو تم ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں، واشکروا للہ، اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کے نام دو آرڈر جاری فرمائے۔ ایک تو یہ کہ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور دوسرے نمبر پہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ تو اس لیے ہمیں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے، اور حلال ذریعے جو کمایا ہے وہی کھانا چاہیے، اور حرام سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر حلال نہیں کھائیں گے اور حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں ہوگا، یا ایک پیسہ بھی حرام کا لگا کے جو لباس خرید کر پہنا ہوگا، ایسی صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جن چیزوں کا اللہ پاک نے رسولوں کو حکم دیا ہے تمہیں بھی انہی چیزوں کا حکم دیا ہے۔ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ فرمایا کہ تم حلال پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم، بلا شبہ میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں۔ اور فرمایا اے مسلمانوں تم بھی پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ اور ایک آدمی کی پھر آگے مثال بیان فرمائی، فرمایا ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال خاک آلود ہوتے ہیں، اور اس طرح اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے، اس کی غذا حرام کی ہوتی ہے، اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اے رب، حالانکہ اس کا کھانا پینا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو مطلب یہ ہوا کہ حلال کا لقمہ کھایا ہو یا حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا لباس پہنا ہو، تو ایسی صورت میں دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کا الٹ اگر بندہ غذا جو ہے وہ حلال کی کھائے، لباس اس کا حلال کا ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کیا مراتب عطا فرماتا ہے کہ جو بندہ ہمیشہ حلال کھانے کی کوشش کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے اور حلال پہننے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ اسے ایسا مقام عطا فرماتا ہے جب تک اللہ اس کو یہ نہیں فرماتا تیرا سجدہ قبول ہو چکا ہے، وہ سجدے سے سر بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ تو اس طرح حلال کھانے کی صورت میں بہت فوائد ہیں۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابر جو ہیں، وہ اسی کوشش میں لگے رہے ہیں کہ حلال کھائیں اور حلال پہنیں، یہاں تک کہ حلال کھانا تو سبحان اللہ ایک بہت بڑا مقام مرتبہ، لیکن ہمارے بزرگان دین نے بے نمازی کے ہاتھ کا پسا ہوا آٹا جو ہے اس کی روٹی بھی نہیں کھائی، اور اس سے بھی وہ پرہیز کرتے رہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمت جو فخر السادات تھے، ابھی 4 سال کی عمر تھی تو ایک گائے کو دیکھا جو کہ حاملہ تھی، اور کہا کہ یہ گائے جب بچڑا جنے گی تو اس کا رنگ یہ ہوگا۔ تو واقعی جیسے انہوں نے فرمایا تھا گائے نے بچڑا جنا، اور اس کے بعد جیسے انہوں نے رنگ فرمایا تھا ویسے کا ویسا ہی تھا۔ یہی حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمت اپنے پیر و مرشد کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے، راستے میں
خضر علیہ السلام نے روٹی پیش کی۔ فرمایا اے خضر تو ہمارا راستہ چھوڑ دے، ہم اپنے پیر و مرشد کی ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تم ہمارے راستے میں مخل نہ بنو اور جلدی سے ہمیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچنے دو۔ آگے خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ کا کوئی بھی تبرک ہو، لوگ اس کو لینے میں جو ہے بہت سعادت سمجھتے ہیں، لیکن تم عجیب ہو کہ ہم روٹی پیش کر رہے ہیں تم لے نہیں رہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت نے فرمایا اے خضر کیا تم مجھے اس آٹے کی روٹی کھلاؤ گے کہ جس کو ایک بے نمازی نے پیسا تھا، اور ایک بے نمازی کے ہاتھ کا پسا ہوا آٹا جس کی روٹی بنائی گئی ہے وہ مجھے کھلاؤ گے؟ تو اس طرح دیکھو ان بزرگان دین کا تقوی اور طہارت کہ ایک بے نمازی کے ہاتھ کا پسا ہوا آٹا جو ہے اس کی بنی ہوئی روٹی استعمال نہ فرمائی، اور اپنے پیر و مرشد کی یاد میں اتنے غرق کے ساتھ فرمایا کہ ہمیں جلدی سے اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچنے دو۔ تو اس طرح بزرگان دین جو ہیں وہ اپنے پیر و مرشد کا اس طرح تصور رکھتے تھے، بلکہ میرے پیر و مرشد علیہ الرحمت حضرت قبلہ فخر الاولیاء خلیل احمد نقشبندی المعروف الفقیر جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے تقوی کے پیکر تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی آدمی کے ہاتھ کا تیار شدہ کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے میرے پیر و مرشد علیہ الرحمت نے 15 سال اس لیے زندگی کے آخر میں روٹی نہیں کھائی کہ کہیں کسی بے نمازی کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی نہ ہم استعمال کر لیں۔ اب پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 15 سال روٹی نہ کھائیں؟ مولویان کرام جو ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو بہت کم مانتے ہیں۔ یہی خیال میرے دل میں بھی تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ روٹی نہ کھائیں زندہ رہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں مجھے آپ کی خدمت میں ایک رات رہنے کا موقع نصیب ہوا، تو مغرب کے ٹائم جب افطاری کا وقت ہوا اس وقت صرف پانی کے چند گھونٹ پیے اور میں ساتھ ہی رہا۔ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، پھر صبح سحری کا وقت ہوا، سحری کے وقت صرف کدو شریف کا تھوڑا سا سالن آیا، 2 گھونٹ اس کے لیے، اس کے بعد وہ مجھے پکڑوا دیا اور وہ میں نے کھا لیا وہ سالن، اس کے بعد روزے کی نیت فرما لی۔ تو اس لیے یہ باتیں اگرچہ عام لوگوں کو ماننا دشوار ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام بنایا ہے، جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص روحانی جو ہے ان کو غذا ملتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا جو ہمارے بزرگان دین ہیں بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جو ہے وہ اپنے لیے ناجائز سمجھتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ حلال کھانے، حلال پینے، حلال استعمال کرنے کے درپے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مقام بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے سے منع نہیں کیا ہے، اگر منع کیا ہے تو ایک شرط لگائی ہے کھانے پینے کے اندر، وہ کیا کہ وہ حرام نہ ہو، ناجائز طریقے سے اس غذا کو نہ لیا گیا ہو۔ تو اس طرح پاکیزہ روزی ہو، حلال پاکیزہ ہو تو تم وہ کھاؤ اور اسی کے اندر تمہارے فائدے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگو گے تو وہ تمہارے دعا قبول بھی ہوگی اور جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں ملے گا بھی صحیح۔
اور اس طرح اگر حلال پاکیزہ نہیں ہوگا تو اس صورت میں تمہاری دعائیں رد ہو سکتی ہیں، جو کچھ تم مانگو گے وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے، حلال کھائیں، حرام سے بچیں، اسی طرح حلال کمائی کے ذریعے اپنا لباس لیں، کپڑے لیں، غرض ہے کہ جو چیز استعمال ہونے والی ہے وہ حلال ذریعے لے کر جو ہے اسے استعمال کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل ہو جائے کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں تم جو ہے کھایا کرو، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو اب بعض اوقات تھوڑی نعمتیں ملتی ہیں تو بندہ کہتا ہے یہ دیکھو نا اتنی چھوٹی سی نعمت اور تھوڑی سی نعمت پہ کیا شکریہ ادا کرنا ہے، باقی لوگوں کو اتنا کچھ دیا گیا ہے، ہمیں اتنی چھوٹی سی نعمت، اس پر کیا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہوتی ہے چاہے چھوٹی یا بڑی، اگر اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی اور نعمتیں عطا فرمائے گا، اگر نہ شکری کریں گے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں سے نفع جو ہے وہ روک لے گا، بندہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں بڑی نعمتیں جو ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کر سکیں تو چھوٹی نعمتوں کا بھی ضرور شکریہ ادا کریں، اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں تو پھر لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ جی بندہ جس نے نا یہ چیز مجھے دی تھی یہ اس قابل نہیں ہے، یہ تو بڑا بخیل کنجوس تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا، ویسے اس کے ہاتھوں ہمیں فائدہ ہو گیا، ورنہ جو ہے یہ تو امید بھی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کسی کو فائدہ حاصل ہو سکے، تو اس لیے یہ کیسے ممکن ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دے دیا کہ اگر لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرو گے، چاہے وہ بندہ جس قسم کا ہے، لیکن تمہارے ساتھ تو اس نے احسان کر لیا ہے نا۔ تو اس لیے چاہے بندہ جس قسم کا ہو، گناہ گار ہو، بدکار ہو، بخیل ہو، کنجوس ہو، جو بھی احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو محسن سمجھنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پہ عمل کیا ہے اور اپنی امت کو جو قیامت تک آنے والی تھی ان کو یہی سبق دیا، جیسا کہ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر کسی کا ہم نے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے حضرت ابو بکر کے، ان کے احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکے، ان کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ان کو عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں نا کہ احسان تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور اس کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ اتنی بڑی شانوں کے مالک ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ ہماری شان کے اندر کمی آ جائے گی، ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں اور اتنی بڑی شانوں کے مالک ہیں، نہیں، اب یہ عمل کر کے بتا دیا اگر تم کسی کا شکریہ ادا کرو گے، کسی کو محسن سمجھو گے، تمہاری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، الٹا اللہ کی طرف سے تمہیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔